بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام واقعات کربلا یکم محرم سے لے کر 7 محرم تک کے واقعات آپ نے مختلف شخصیات کے حوالے سے سنے. آج 8 محرم ہے. جیسا کہ میں نے پہلے گزارش کی تھی کہ یہ پروگرام 2 حوالوں سے ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. ایک تو وہ واقعات جو تاریخ کا حصہ ہیں، یعنی تاریخی واقعات جو 8 محرم کو کربلا کے میدان میں پیش ہوئے. دوسرا ہم ایک ثقافتی انداز سے بھی اس تاریخ کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. بر صغیر میں عزاداری کی جو تہذیب ہے اس میں 8 محرم مخصوص ہے ذکر شہنشاہ وفا حضرت ابوالفضل العباس سے، علمدار لشکر حسینی. گو کہ یہ ساری شہادتیں 10 محرم کو میدان کربلا میں ہوئی، لیکن چونکہ ایک دن میں ساری شہادتیں تفصیل سے بیان نہیں ہو سکتی تھیں تو اہل بر صغیر نے تہذیب عزاداری کے پس منظر میں دنوں کو مخصوص کر لیا، اور آج کا دن 8 محرم حضرت عباس کے تذکرے سے وابستہ ہے. ام البنین کی آغوش میں پلنے والا حیدر صفدر کا پسر حضرت عباس علمدار لشکر حسینی. 8 محرم کو ایک فقرے میں ایک جملہ کہہ کے آج ہم اس پہ گفتگو کریں گے. جناب امیر حسین چمن صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے جو 8 محرم کے حوالے سے گفتگو کریں گے. لیکن ایک واقعہ جو کربلا کے میدان میں پیش آیا، جب 4 محرم کو خیمے ہٹانے کی بات ہوئی اس وقت امام مظلوم نے کہا کہ عباس خیموں کو فرات کے کنارے سے ہٹا لو. اس وقت جب فوج بڑھتی آ رہی تھی، یہ جلال حیدری کا نمونہ تلوار سے ایک لکیر کھینچی اور کہا کہ یہ لکیر میں کھینچ کے جا رہا ہوں، میں علی کا بیٹا عباس ہوں، میں اپنے مولا سے اجازت لینے جا رہا ہوں، جب تک میں واپس نہ آؤں کوئی اس لائن سے اس لکیر سے آگے نہ بڑھے. اور چشم فلک نے دیکھا ہزاروں کا لشکر ایک خط کے اس طرف کھڑا رہا جب تک یہ شہنشاہ وفا اپنے مولا سے اجازت لے کر واپس نہ آ گیا. شب عاشور ایک رات کی مہلت میں یہی شخصیت اس لشکر یزید سے ایک رات کی مہلت لینے گئی. یہ تمام تذکرے تاریخ کا حصہ ہیں. ثقافت کے حوالے سے ہم گفتگو کرتے ہیں. علم، حضرت عباس، وفا، یہ علامتیں ہیں اس شخصیت کے جس کا ہم تذکرہ کریں. امیر صاحب میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا 8 محرم کے حوالے سے آپ گفتگو فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 8 محرم کی تاریخ جو ہے دراصل اس کا ذکر آتے ہی حضرت عباس علمدار اور پانی، یہ 2 مطلب پہلو کربلا کے واقعات کے حوالے سے سامنے آتے ہیں. اور حضرت عباس علیہ السلام کی شخصیت جو ہے وہ واقعہ کربلا پہ اس طرح حاوی ہے کہ امتحان اور معجزوں کی بہت سے سلسلے اس کے پس منظر میں دیکھنے والی آنکھوں کو نظر آتے ہیں. حضرت عباس علیہ السلام کی شخصیت وجاہت اور شجاعت کے اعتبار سے جس درجے عرب میں مقبول تھی اور پسندیدہ سمجھی جاتی تھی، اس حوالے سے یہ کہنا کافی ہوگا کہ آپ کو قمر بنی ہاشم کے نام سے بھی پکارا جاتا تھا. تو 8 محرم کو خاص طور پہ جو خندق کھودنے کا حفاظتی اعتبار سے خیموں کے گرد سلسلہ شروع کیا گیا. تو اس کے علاوہ جو واقعات آتے ہیں وہ پانی تقریباً ختم ہو چکا تھا. 7 محرم سے بندش ہو گئی تھی. دراصل بندش آپ کا سلسلہ جو ہے وہ 2 محرم سے اس خط کے بعد شروع ہوا تھا، جب وہ ہرکارہ جو ہے ابن زیاد کا خط لے کے آیا اور اسے اس بات کا پابند کیا گیا تھا کہ وہ اس وقت تک ان کے ساتھ رہے، اس کے ابن زیاد کے ساتھ رہے جب تک کہ اس حکم پر عمل درآمد نہ ہو جائے. یعنی پانی جو ابن زیاد کا حکم یہ تھا کہ پانی تک نہ پہنچ پسرے ساتھ. تو وہ اس حوالے سے کوشش ہوتی رہیں. اچھا، اس میں تاریخ میں مختلف واقعات ملتے ہیں اس حوالے سے. ایک تو یہ بھی ہے کہ پانی جب حضرت عباس علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ پانی برآمد کرو تو وہاں کنواں بھی کھودا گیا، سبیل. اچھا چمن صاحب، تھوڑا سا میں چاہوں گا ایک لقب ایک اور بھی اعزاز ہے جہاں علمدار حسینی ہیں، لشکر حسینی، وہاں سقائے سکینہ جناب حضرت عباس سقائے سکینہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. یہ مشق
کا تذکرہ اگر جی ہو جائے تھوڑا سا کہ اس کا پس منظر واقعہ کیا ہے؟ جب وہ پانی کی شدت اتنی بڑھ گئی خیموں میں تو پھر امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس کے اصرار پر اجازت دے دی. جنگ کی اجازت نہیں دی؟ جنگ کی نہیں، پانی لانے کی. تو آپ تقریباً 32 افراد کا ایک مطلب اجتماع کے ساتھ آپ گئے وہاں پہ، جہاں 500 مطلب یزیدی فوج کے لوگ جو ہیں پہرا دے رہے تھے نہر فرات کے قریب، اور وہاں پانی لانے کی کوشش جو ہے وہ برابر بھی ثابت ہوئی، اور اس کے بعد کے تمام واقعات تاریخ میں موجود ہیں. تو حضرت عباس کو سقائے سکینہ اسی حوالے سے اور اسی نسبت سے. اچھا، ایک پہلو چمن صاحب میں آپ کے ساتھ اس میں شریک ہونا چاہتا ہوں کہ جب 10 محرم کو مشق سکینہ لے کر، ایک ہاتھ میں نیزہ اور ایک ہاتھ میں مشق اور علم لے کر، ایک نیزے سے لشکر کو چیرتے ہوئے فرات میں اپنے گھوڑے کو ڈال دیا، اور پھر چلو میں پانی اٹھا کر اور پانی کو فرات پر دے مارا کہ یہ تمہاری یہ پانی کی حیثیت ہے. لیکن وفا کا تقاضا یہ تھا کہ انہوں نے اپنے لب تک نہیں، نہ صرف حضرت عباس نے، حضرت عباس کا تو مقام بہت بلند تھا. وہاں اس وقت جو دوسرے بھی صحابی حسین تھے، انہوں نے بھی اپنے لب نہ صرف یہ وفا نہیں کہ یہ وفا کی انتہا ہے، جس کی مثال جو ہے تاریخ انسانیت میں آپ کو ڈھونڈے سے نہیں ملتی، یعنی وابستگی گئی. اچھا، ہم تھوڑی سی بات علم پہ کر لیتے ہیں. علم کی وابستگی حضرت عباس علیہ السلام کے ساتھ علمدار حسینی کہلاتے ہیں. دنیا کے جتنے بھی پرچم ہیں وہ کہیں نہ کہیں سرنگو ہوتے ہیں کسی نہ کسی حوالے سے. یہ واحد پرچم ہے جو کربلا میں بظاہر جھک گیا تھا لیکن قیامت تک کے لیے سربلند ہو. جی ہاں، اصل میں ایسے موقع پہ خاص طور پہ 8 محرم کے حوالے سے علامہ رشید ترابی مرحوم بڑا یاد آتے ہیں. وہ 8 محرم کو عموماً جو ہے خیبر، جنگ خیبر پڑھا کرتے تھے، اور خیبر ظاہر ہے حضرت علی کے حوالے سے جو ایک واقعہ ہے، تاریخی واقعہ، اور وہ بھی ایک بے مثال واقعہ ہے. تو اس کو منسلک کرتے تھے وہ حضرت عباس کے علم سے، اور اس مطلب پانی کی جو جدوجہد کی تھی آپ نے امام حسین علیہ السلام کے کہنے پر. پانی اصل میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ تو مطلب کرامت نہیں دکھانی تھی، اور وہ کربلا میں امتحان دینے آئے تھے، معجزے دکھانے نہیں آئے تھے، ورنہ تو ظاہر ہے ہر کام بہت آسان تھا. تو اس حوالے سے حضرت عباس نے جو جن آزمائشوں سے اور جن مرحلوں سے امتحان کے گزرے، وہ اس کی آپ کو نہ صرف یہ کہ مثال نہیں ملے گی، بلکہ وہ جد و جہد اور وہ تڑپ وفا کے ساتھ جو حضرت عباس میں موجود تھی، اور جس کا برملا اظہار انہوں نے ہر موقع پہ کیا. تو وہ کیا ہم اس کو اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہیبت تھی، ڈیٹرن کے طور پہ امام حسین نے حضرت عباس کو استعمال کیا کہ ان کو جنگ کی اجازت نہیں دی، کیونکہ ان کا خوف روب اتنا تھا کہ جس طرف وہ بڑھتے تھے صفیں راستہ. جیسا کہ ابھی آپ نے شروع میں فرمایا کہ وہ تلوار سے لکیر کھینچ کے چلے گئے تھے، اور اس کے بعد جو ہے کسی کی جرت نہ ہوئی. تو اگرچہ کربلا میں امام حسین کے ساتھ جب یہ واقعہ پیش آیا تو حضرت عباس کی عمر جو تھی وہ تقریباً 32 سال 34 سال ملتی ہے تاریخ میں. تو وہ بھرپور جوانی کا عالم شباب کا عالم تھا، اور پھر شجاعت کے اعتبار سے آپ کو پتا ہے کہ علی سے وابستگی کوئی معمولی بات نہیں، تسلیم خم رکھا مشیت امام کے، لیکن یہی وفا ہے اور یہی مطلب. بہت شکریہ امیر حسین چمن صاحب. ناظرین، آج 8 محرم تاریخی اور ثقافتی حوالے سے تذکرہ اس علم کا کہ جو وابستہ ہے اس ذات کے ساتھ جس کے وفا جس کے قدموں کو چومتی ہے. عباس نامور کے لہو سے دھلا ہوا، اب تک حسینیت کا علم ہے کھلا ہوا. شکیل اختر کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.